بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ایک ہمارے بھائی ہیں جن کا بیان آپ پہلے ملاحظہ فرما دے، وہ کیا کہنا چاہ رہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا۔ وی ہیو ٹو ایکسپٹ۔ اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا۔ تو آپ ان سے یہ پوچھے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار۔ اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک الظہیر، جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، اللہ ہی نے تو فرمایا۔ اب کیا پتا چلا؟ ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض کو جھٹلا دے، جیسے آج کل کے وہابی نجدی فالوورز کرتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق، ان کے سیلف ڈیزائرز کے مطابق نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن کریم کو مس کوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کو ایویڈنس کے طور پہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے نبیوں کو طاقت نہیں دی، جبکہ رب نے خود فرمایا میرے رسول مددگار ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرق بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ذاتی ہے، نبیوں کی طرف سے جو مدد آتی ہے، فرشتوں کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ اللہ کی عطا سے۔ آپ نے سن لیا ان کا بیان۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ تحریم، یہ 28ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ نبی اور فرشتے مددگار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم نبیوں سے مدد مانگو، تم فرشتوں سے مدد مانگو۔ میں اپنے اس بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر مسلمان نماز میں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے، یعنی تیرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ تو میں اپنے اس بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو باتوں میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے ہم خود یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ فرشتے مددگار ہیں، نبی مددگار ہے۔ دونوں میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ اس کا حل کیا ہے تمہارے پاس؟ حل ہے، اصل میں قرآن مجید کو سمجھے نہیں ہے یہ لوگ۔ اصل بات سمجھیے تاکہ دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نہ ہو اور دونوں آیتیں اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مقصود اور ایک ہے ذریعہ۔ جیسے مثال سے سمجھاؤ، ایک ہے شفا، یہ مقصود ہے، اور ایک ہے دوا، یہ ذریعہ ہے، یا دعا مانگنا یہ ذریعہ ہے۔ تو دعا یا دوا یہ اللہ کے علاوہ دوسرے بندوں سے مانگی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر گئے کہ مجھے بیماری ہے، آپ دوا دیجئے۔ ہم کسی اللہ کے ولی کے پاس گئے جو زندہ تھا، ہم نے اس سے درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے۔ تو جو چیزیں ذریعہ ہے وہ ذریعہ بندے سے مانگ سکتے ہیں، البتہ مقصود اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر سے جا کر یہ کہیں کہ آپ مجھے شفا دیجئے تو یہ شرک ہے۔ آپ کسی اللہ والے سے یہ کہیں کہ آپ مجھے اولاد دے دیجئے تو یہ شرک ہے۔ آپ یہ دعا کروا سکتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ تو ذریعہ مانگنا بندوں سے جائز ہے، لیکن مقصود بندوں سے مانگنا ناجائز بلکہ شرک ہے۔ تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھیے کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم تجھ ہی سے مقصود مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مقصود نہیں مانگتے ہیں۔ اور وہ جو آیت ہے جس میں ہے کہ اللہ کا رسول مددگار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کریں گے، فرشتے مدد کریں گے، لیکن بطور ذریعے کے مدد کریں گے۔ فرشتوں سے آپ مقصود نہیں مانگ سکتے ہیں، نبی سے مقصود نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اب یہ بات جب ہمارے سامنے ہوگی
تو ہمارے عقائد نہیں ڈگمگائیں گے اور شرک وجود میں نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔